اس پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. آج پاکستان میں اگرچہ اتوار کا دن ہے لیکن ہنگامہ خیزی کے حوالے سے, سیاسی ہنگامہ خیزی کے حوالے سے عروج رہا. 3 سے 4 بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, ان کو آپ سے شیئر کرتا چلوں. سب سے پہلے تو انٹرنیشنل آر آئی پول آیا جس نے مسلم لیگ نون کو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ڈکلیئر کی ہے. اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن اس سے آگے اگر ہم چلیں تو جو آج کی ایک اور بڑی اہم خبر تھی جو گردش کرتے رہی کل سے لے کے آج تک, کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دھرنا ہے پارلیمنٹ کے باہر کرنے لگے انتخابی اصلاحات کے لیے. پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر الیج کیا انہوں نے کہ وہ بلوچستان میں اور سندھ میں مینڈیٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے خلاف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے بھی شمولیت کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات کر لیں گے. اور اس کے علاوہ آج طاہر القادری کی رہائش گاہ کے اوپر ملاقات ہوئی حکومت کی اتحادیوں کی, اور اس میں ایٹ لیسٹ یہ بات طے پا گئی کہ الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے 8 سے 10 دن کے اندر, اور اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ کسی بات پہ ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. مثلا الیکشن کمیشن کی دوبارہ تشکیل کے اوپر آفس کی بات نہیں مانی حکومت نے طاہر القادری صاحب کی اب تک. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی اہم بات جو آج کل پاکستان کے میڈیا پہ چل رہی ہے, کامران فیصل خودکشی کے حوالے سے نیب کے تفتیشی افسر ہیں رینٹل پاور کیس میں, جس میں پرائم منسٹر کے لیے سپریم کورٹ نے بلا واسطہ نیب کو کہا ہے گرفتار کیا جائے. پاکستان کا میڈیا ایک طرف جو رپورٹنگ کی ہے اور ہمارے رپورٹر نے جو خبر بریک کی ہے وہ ایک طرف, بڑی تہلکہ خیز خبر ہے, اس کو آپ سے شیئر کریں گے اس پروگرام میں بریک کے بعد. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دوں, ایک تو شیخ رشید صاحب موجود ہیں آج کے پروگرام میں, اور آئی آر آئی کا جو پول ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن گئی ہے اکارڈنگ ٹو آر آئی سروے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو انہوں نے سروے کیا ہے نومبر کے منتھ میں, ریسنٹ سروے ہے, کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت 28% سے بڑھ کر 32% ہو گئی ہے. بہت بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے, الیکشن کے قریب اگر دیکھا جائے تو بہت اہم ڈیولپمنٹ کہی جا سکتی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آئی آر آئی نے جب مزید ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو تحریک انصاف کی مقبولیت 24% سے کم ہو کر 18% رہ گئی اکارڈنگ ٹو آئی آر آئی پول. تحریک انصاف ملک کی دوسری بڑی جماعت اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ آ گئی ہے اکارڈنگ ٹو آئی آر آئی سروے. تو نون لیگ کی مقبولیت بڑھی اور تحریک انصاف کی کم ہوئی ہے. پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت 43% سے بڑھ کر 49% ہو گئی. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت 7% سے بڑھ کر 8% ہو گئی. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی مقبولیت سب سے زیادہ 32% ہے اکارڈنگ ٹو آئی آر آئی سروے. سندھ میں ایم کیو ایم کی مقبولیت 11% سے بڑھ کر 16% ہو گئی ہے. بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت 9% سے بڑھ کر 13% ہو گئی ہے. بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. تو اس وقت جہاں پہ پوزیشن سٹینڈ کرتی ہے تو مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے مقبول جماعت, تحریک انصاف مقبولیت کم, اور پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ کھڑی. اس پہ بات کریں گے, لیکن آج کا ہمارا ایس ایم ایس پول بھی اس کے اوپر ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس پول کے اوپر. شیخ رشید صاحب بہت وارم ویلکم, کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, پول سے قطع نظر آپ ایگری کرتے ہیں ویسے کہ پارٹیز کی پاپولیرٹیز جو ہیں وہ الارمنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اس وقت حکمران جماعت کے لیے, کیونکہ پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ آ رہی ہے, اگر سروے کے ساتھ دیکھا جائے وہ کہیں دوسرے نمبر پہ بھی سٹینڈ کرتی نظر آ رہی. شیخ صاحب دیکھیں, پہلے تو آپ مین کام کی طرف آئے نا, جو ریلے ریس ہونے جا رہی ہے. ہاں جی, اس پہ آتے ہیں. منی تو الیکشن سے پہلے ہی بدنام ہو گئی ہے. یہ خیرو بھائی جو ہیں اس کو بھی چیلنج ہو گیا ہے. ووٹیں جو ہیں, یہ پہلی دفعہ ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے جو الیکشن سے پہلے دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں. ووٹنگ لسٹ کو کوسچن مارک بنا دیا گیا ہے, حلقہ بندیوں کو کوسچن مارک بنا دیا گیا ہے, گورنرشپ کو کوسچن مارک بنا دیا گیا ہے, ترقیاتی فنڈوں کو کوسچن مارک بنا دیا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ابھی نگران پرائم منسٹر اور نگران چیف منسٹر کا فیصلہ نہیں ہوا. اور میں آپ کے ہی پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ فروری بڑا اہم ہے, فروری میں کیئر ٹیکر آ سکتے ہیں, لیکن جب کیئر ٹیکر آئیں گے تو اس کے بعد جو پھڈا پڑے گا. میرے ذہن میں ایک خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور این آپس میں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں بنے گا. لیکن جو صوبوں کا مسئلہ آئے گا, اور جو آج آپ نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں, اس میں قائرہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور طاہر القادری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. قائرہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے ضابطے کے مطابق ہوگا, اور قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری راہ سے ہی چیف منسٹر اور کیئر ٹیکر اور پرائم منسٹر آئیں گے. ہم بے وقوفوں کے استبل میں بیٹھے ہوئے ہیں. 62 اور 63 پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے. ہاں جی, 62 اور 63 پہ جتنا زور دیا جا رہا ہے, یہ منہ زور گھوڑوں کو روکنے کا تو ایک سبب بنے گا, لیکن یہ گدوں کو اور خچروں کا راستہ نہیں روکے گا. یہ بیسک پلاننگ یہ ہے, اور اس میں پارٹی لیڈروں کی بھی وہ کٹ لگ جائے گی
وہ شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں اس پہ آتا ہوں 62-63 پہ. آپ سے جب میرا لاسٹ پروگرام ہوا تو لانگ مارچ کا رزلٹ نہیں آیا ہوا تھا. ابھی ہم آپ اور میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جی لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا. پھر آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی، اس کے بعد ہماری آپ کی بات چیت ہوئی اور آپ نے کہا جی یہ لگ رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب ضرور جائیں گے. اچھا اس وقت پرسیپشن یہ تھی کہ طاہر القادری صاحب کو پیچھے سے کسی نے سپورٹ کیا ہے، کوئی بیہائنڈ دا پردہ کوئی چاہ رہا ہے الیکشن ڈیلے کیا جائے، حکومت کو گرایا جائے. شیخ صاحب وہ سب کچھ نہیں ہوا. اب شیخ طاہر القادری صاحب کو کس کانٹیکسٹ میں لیا جائے؟ کسی گھوڑے پہ سوار ہے، کسی کا گھوڑا ہے، یا وہ اپنی ایک پولیٹیکل فورس ہے جو پنجاب میں لائی گئی ہے کسی اور پارٹی کا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے اس کی مقبولیت؟ دیکھیں اب تو انہوں نے عوامی تحریک کا، ان کو کسی کا گھوڑا نہیں کہنا چاہیے. آج بار بار انہوں نے اپنی پارٹی کا نام لیا. آپ ہماری عوامی مسلم لیگ کا نام نہیں لیتے. اگر وہ بیٹھے ہوتے تو آج ابھی کسی وقت کے اٹھ چکے ہوتے اگر آپ عوامی مسلم لیگ کا نام نہ لیتے. دیکھیں الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے. کبوتر ایک اڈے سے دوسری اڈے کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن کی ووٹنگ اور چیز ہے، تحریک چلانا اور چیز ہے، میڈیا کو کیپچر کرنا اور چیز ہے. الیکشن از اے ٹوٹل ڈفرنٹ سائنس دین ٹو اے میڈیا اٹریکشن. اب جو الیکشن ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو تباہی آنے جا رہی ہے، ٹوٹلی کولیپس ہے پاکستان. جی ٹوٹلی انڈسٹری ڈیزاسٹر ہے، ٹوٹلی اکانومی ڈیزاسٹر ہے. اس ملک کو یہ سیاستدان اس مزاج سے نہیں چلا سکتے. ضرورت اس بات کی تھی کہ آج کے دن یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آئیں یار اس ملک کی حالت کو دیکھیں جس کے لیے آپ بڑا مرے جا رہے ہیں. آپ کی منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، آپ کی رات کی نیندیں حرام ہیں، آپ جینا آپ کا دوبر ہو رہا ہے عوام کے درد کے مارے. وہ دیا آپ نے عوام کو ٹھنگا بھی نہیں ہے، ٹھنگا بھی نہیں آپ کے دور میں ملا. 4.5 سال تک آپ بیٹھے رہے ہیں جی دونوں پارٹیاں. اب آپ نے جنوبی پنجاب شیخ کا صاحب کٹا آپ کے خیال میں یہ صوبہ نہیں بنے گا؟ جنوبی پنجاب کا صوبہ آپ کے خیال میں پولیٹیکل سٹنٹ ہے صرف پیپلز پارٹی کو کا؟ بچپن سے جانتا ہوں. ملا بیتی سرائے، حرم گیٹ، پاک گیٹ، حسینی دروازہ، منظورہ والا چوک، کسی جگہ کسی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہماری غلامی کا ایک اور دڑبا بن رہا ہے. نہیں تو یہ کیا پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے کیا ہے؟ جہاں جس نے جانے دی، جس صوبے میں جانے دی ہزارہ صوبہ میں، وہاں تو ان کا کسی نے آپ نے بات نہیں دی. وہ کہاں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی نا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بیسیکلی جنوبی پنجاب پہ بات کر رہی ہے، بھاولپور پہ. تو شیخ صاحب اگر صوبہ آپ کو لگتا ہے صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے یہ؟ پہلے تو نون نے یہ قرارداد پاس کی، اس وقت سوچتے. اب دیکھیں میرے نزدیک جو ہے 4 سے 5 ہفتوں سے زیادہ اب اسمبلی کی ڈیزالویشن نہیں ہے، ڈیزولوشن نہیں ہے. جون میں الیکشن کرا کے پیپلز پارٹی اپنی موت کو دعوت دے گی. کس طرح؟ مئی میں شاید پھر اس کے لیے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جون میں جو آف کورس آپ دیکھیں نا چھپ رہا ہے کہ کتنے ہزار میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. گیس نہیں ہوگی. دیکھیں میں کراچی میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں، کراچی میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. کراچی میں ساری انڈسٹری چل رہی ہے. کراچی میں کوئی گیس کی شارٹیج نہیں ہے. کراچی میں آپ دیکھیں اتنے بڑی ٹارگٹ کلنگ کے باوجود کراچی میں پچھلے 5 سال سے کوئی دہشت گرد خودکش حملہ نہیں ہے. یہ ساری مارا داری تو یہ ان کی اپنی نااہلیوں اور انتظامیہ کے بکنے اور بکنے کی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. انفیکٹ یہ ہے مارا تو وہ گیا فیصل آباد کا مزدور جس کی کوئی آواز نہیں ہے، چھاتی پیٹے، روٹی لٹکائے، تالے زبانوں پہ لگائے، روٹیوں کا تندور اپنے اوپر لگا لے، پر اس کی کوئی آواز نہیں ہے. یعنی شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت نے جان پوچھ کے کراچی کیونکہ سندھ کو تو انہوں نے ٹھیک رکھا ہوا ہے اپنے ووٹرز کی وجہ سے، اور پنجاب میں کیونکہ اپوزیشن ہے تو وہاں پہ جان پوچھ کے ضرور زیادہ لوڈ شیڈنگ رکھی انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی اس کا بھی حل تھا کہ پنجاب کی حکومت 1-2 چھوٹے ڈیموں کو شروع کرتی، 1-2 کم از کم فیصل آباد کو تو بجلی دیتی، مزدور تو زندہ رہتا. باقی تو چلو اپنے والدینوں کے گھر سے کھا رہے ہیں. ہماری خاندانی مجبوریاں کہ شادی کے بعد بھی بیٹا باپ کے سر پہ گزارا کر رہا ہے. یورپ میں تو یہ نہیں ہے، وہ مر جائے گا اس کا باپ اس کو کک مارے گا گھر سے، کک مارے گا پیچھے سے اور گھر سے نکالے گا. یہاں تو ایک روایتی خاندانی سسٹم ہے، پر اس خاندان کے بوڑھے کی بھی حالت کوئی پوچھے. یہاں آ کے بڑے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ چوزے سستے کر دیں گے، آٹا حرام سستا ہوگا. ہم ان کی مارکیٹ ہیں، ہم ان کی مارکیٹ ہیں. ان کے سارے انڈسٹری، ساری جو اس وقت بزنس چل رہا ہے ہماری جانوں پہ چل رہا ہے. دودھ ان کا ہم لے رہے ہیں، چوزے ان کے ہم لے رہے ہیں، انڈے ان کے ہم لے رہے ہیں، چینی ان کے ہم لے رہے ہیں. جو 8 بیسک نیسیسٹی کی کامن آدمی کی چیزیں ہیں وہ ان سیاستدانوں کی ہیں، ہم ان کی مارکیٹ ہے. یہ کسی اور کو گھسنے ہی نہیں دیتے. فیصلہ کریں 10 شوگر ملیں بنانی ہے،
ایک ایک صوبے میں ایک ایک بڑے شہر کو کنزرویٹر کنزیومر کو شوگر ملے آپ الاٹ کریں, کبھی نہیں کریں گے. سب ایک ہو کے ریٹ نکالیں گے, میٹھا ہمیں دیں گے زہر کے نا, خود تو ان کو نصیب نہیں ہے. دیکھیں نا, خود تو یہ موسٹلی لوگ وہ گولی کھاتے ہیں اسپیشل والی جو ہوتے ہیں. ہم ان کی مارکیٹ ہیں جو 3-3 چمچ کھا رہے ہیں, ہم ان کی مارکیٹ ہے جو حلوہ کھا رہے ہیں. شیخ صاحب تو ان کے تو نصیب میں اچھے کپڑے پہننے ہیں, کراچی بیٹھے گھر میں رہنا, اچھی گاڑی میں رہنا, اچھے کپڑے میں کہنا, باقی کیلریز تو یہ کیلکولیٹ کر کے لیتے ہیں. اب ہمیں بتائیں, جس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بوئے آئی جنج تے بنو کڑی دے کان, اس کو ایکسپلین بھی کر دیں. گھر پہ 4 ہفتے کی گیم رہ گئی ہے اور یہ نئے کٹے کھول رہے ہیں جی, نئے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. شیخ صاحب کراچی میں ہے نا, آپ ایک الیکشن کی طرف جانے دیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کراچی میں, کل پچھلے 2 دنوں سے کراچی میں پروگرام کر رہا ہوں, اس کے وائلنس کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, اس پہ بات نہیں کر رہا ہے اس وقت میں آپ سے. یہ جو کراچی میں حلقہ بندیوں کو لے کے یا ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ایشو ہو رہا ہے, ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے, یہ ووٹر لسٹیں ووٹر فہرستیں یہ کوئی زیادہ مارجن اس کا ایرر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف دھرنے دے رہی ہے وہاں پہ گورنر ہاؤس کے باہر, اور وہ ڈاؤٹ کریٹ کر رہی ہیں. چودھری نثار یا اپوزیشن جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سندھ کا جو مینڈیٹ ہے یہ پیپلز پارٹی اور دوسرے مل کے چرا رہے ہیں. آپ کراچی میں موجود ہیں, آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے اس وقت کہ ووٹر لسٹیں چاہے تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں ان کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے الیکشن سے پہلے, ورنہ یہاں پہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا شیخ صاحب کراچی کے اندر الیکشنز میں؟ دیکھیں جی, کراچی میں کتنی سیٹیں ہیں؟ 18, اس میں 250 اور 112 اور 113 نیچے اور 258 اور 2 سیٹیں اور, یہ 4 یا 6 سیٹوں کا مسئلہ, اس سے کوئی قیامت نہیں آ رہی. اور ایم کیو ایم نے کافی پینیٹریٹ کر دیا, ہم صرف تقریریں کر رہے ہیں, ان کے معاملات وہ 1 مہینے سے الیکشن میں ہیں, اور گو ہم جو مرضی اس کے ساتھ کہیں, جو مرضی ان کے خلاف بات کریں, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ وہ 1 مہینے سے اپنے, کیونکہ وہاں تو ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی, الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی پنجاب میں, اچھا الیکشن ہوں گے لاہور میں, راولپنڈی میں, فیصل آباد میں, ملتان میں, سندھ میں فکسڈ ہے, الیکشن ہوں گے. سندھ میں رزلٹ فکس آپ کے خیال میں وہ اس طرح آئے گا جو پہلے آیا رزلٹ؟ 35 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل گئی, ایم کیو ایم کو مل گئی. فنکشنل لیگ آگے سے بہتر سیٹیں لے گی. اچھا, پیپلز پارٹی کو سندھ میں اتنا مردہ نہ سمجھا جائے, لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے اگر فنکشنل لیگ زیادہ سیٹیں لے گی تو ایم کیو ایم کے لیے ایک نیا راستہ کھل جائے گا گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے, ورنہ وہ اسی تنخواہ پہ کام کرے گی. اور جو باقی کینڈیڈیٹ اور پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے, نیشنل پالیٹکس اینڈ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب نے کینڈیڈیٹوں پہ ہاتھ دھرا ہے جی, وہ بھول گئے ہیں سارے یہ لوگ باتیں. اور پیپلز پارٹی کا بھی آصف زرداری جو ہے وہ اڈاری کبوتروں پہ دانا ڈال رہا ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, بعض ایم پی او ایم این اے کو 5-5, 10-10 کروڑ روپے, میں الزام نہیں دے رہا, خدا مجھے نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیسیکلی دوسری پارٹیز کے لوگوں کو بھی اس چیز پہ اٹریکشن پہ لے کے آ رہی ہے کہ وہ 5-5 کروڑ روپے الیکشن کے لیے ان کو دیں گے, کمپین چلایا. آپ مطلب یہ آپ کی ذرائع اطلاعات ہے شیخ صاحب؟ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس نے, اس کو 5 کروڑ کی آفر ہوئی ہے, اس نے کہا مجھے 10 کروڑ چاہیے, کیونکہ آپ نے فلانے ایم این اے کو 10 کروڑ روپے کی آفر کی. پی ایم ایل این کا ایم این اے جس کو آفر ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, جو بھی ہے چلے ان کا مطلب ہے, یعنی آپ ڈسکلوز نہیں کر رہے اس پارٹی کی, ٹھیک ہے. تو 10 کروڑ میں اس وقت ریٹ چل رہا ہے ایک ایم این اے کا. شیخ صاحب یہ ہمارے ساتھ رہیے گا, بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ اس وقت حکمران یا جو بھی کوئی توڑ رہے ہیں 10 کروڑ 5-5 کروڑ کے اندر, جی حکمران توڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے اس وقت. جب میں بریک سے واپس آؤں گا ویورز, 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کامران فیصل کی جو خودکشی جس کو میڈیا اس طرح پینٹ کر رہا ہے کہ ایز اف کہ وہ حکومت یا نیب کی طرف سے کسی دباؤ میں تھے, اس کے حوالے سے ایک سنسنی خیز انکشاف, بریکنگ نیوز ہمارے اپنے رپورٹر کے پاس ہے, ہم آپ کو وہ بتائیں گے. اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے نیب کے مقدمے کا مستقبل پرائم منسٹر کا, اس حکومت کا, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت 43% سے بڑھ کر 49% پہ آ گئی ہے, اوور آل ملک کی مقبول ترین پارٹی بن گئی ہے. تحریک انصاف کیوں نیچے آ گئی یہ بھی ان سے پوچھیں گے. پیپلز پارٹی کس طرح سروائیو کرے گی تیسرے نمبر کے ساتھ. یہ تمام باتیں چودھری شیخ رشید صاحب کے ساتھ, اور دھرنا بھی جو کال کیا پی ایم ایل این نے پارلیمنٹ کے سامنے, اس کا فیوچر, بریک کے بعد.
اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم ہے آپ کو. ہم بات یہاں کر رہے ہیں پاکستان میں الیکشن ایئر کی طرف جا رہا ہے. ریسنٹ سروے آئی رہا ہے جس میں مسلم لیگ نون کو پاکستان کی مقبول ترین جماعت کہا گیا ہے. تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ. شیخ رشید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل الیکشن پنجاب میں لڑا جائے گا, تو چلے پنجاب میں آ جائے. پنجاب میں تو پیپلز پارٹی 7% سے 8% ہو گئی ہے اور نون لیگ تو سویپنگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں 49% کے ساتھ. بس سویپنگ تو نہیں لیکن 50% ایٹ لیسٹ, بہت بڑی بات ہے شیخ صاحب. الیکشن کا ڈھول بجنے دیں. دیکھیں الیکشن کیا ہوتا ہے. ایک 3 کروڑ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ 5000 لوگوں پہ جو پولنگ ہوئی ہے, میں تو بہت پہلے کہتا تھا دیکھیں آل دی وے وٹ ایور دی ریزلٹ میں بھی, جی جس پارٹی کو آپ, یہ نہیں کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں, میں عوامی مسلم لیگ قلم دعات سے تحریک انصاف کی کمی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. جی دیکھیں اس کی اہمیت کو اب ختم نہیں کر سکتے آپ. کمی ہوئی, بڑھتی ہوئی, یہ اسمبلیاں ہجوم کا نام نہیں ہے. جس دن اس اسمبلی میں 5 آدمی 4 آدمی بھی آ گئے, 10 آدمی بھی آ گئے, اس ملک کی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا. یہ گھگو گھوڑے ہیں, یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ آتے ہیں جو, ایک بہت اچھا آدمی تھا, مجھے ان کا نام نہیں آ رہا, جنگ میں انہوں نے ایک دن تقریر کی. انہوں نے کہا سال بھائی مجھے بھٹو صاحب نے ایک پہلے سیٹ ٹکٹ دی, بعد میں صوبے کی بھی دے دی. میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا آپ نے مجھے دوسری سیٹ کے لیے بھی کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے کہا مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے جہاں ہم کہیں گے وہاں کھڑے ہوں گے, جہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے. ایسے ممبر ہیں جنہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا اے سی کم کر دو سردی لگ رہی ہے. لیکن شیخ رشید صاحب اب کیا کریں؟ اب دیکھیں نا, آپ کی میری ڈیبیٹ سے قطع نظر آپ اور میں ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں ایشو کے اوپر, آپ یہی بات کہتے رہتے ہیں عوام کے اوپر, اور ہم بھی آپ کی بات کو ایک لحاظ سے تسلیم کرتے رہتے ہیں. اب کیا کریں, عوام جو ہے وہ انہی لیڈر کو چنتی ہے, اور obviously دنیا جہان میں سرویس کریڈیبل ہوتے ہیں. دیکھیں نا یہ سروے بڑا کریڈیبل ہے. جمہوریت اسی خوبصورتی کا نام ہے. اگر لوگ چنتے ہیں تو پھر چیخیں نہیں. لیکن میرا سوال آپ سے کیا ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہے سر, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے مجھے پچھلے بریک سے پہلے کہا 5 سے 10 کروڑ والی بات, تو وہ 5 سے 10 کروڑ والی بات آپ کو لگتا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے ریزلٹس لائے گی؟ کیونکہ سروے یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف 8% ہے اس پنجاب میں, تو الیکشن خریدا جائے گا ادھر. پاکستان میں یہ 3 کروڑ نیا ووٹر, جس کی میں بار بار تبلیغ کر رہا ہوں, اگر یہ بک گیا, اگر یہ 3 کروڑ 34-35 لاکھ ووٹر اس نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا, اگر یہ پاکیزہ ووٹ جو پہلی دفعہ, لیٹ می فنش, جو پہلی دفعہ ووٹ پانے جا رہا ہے, اگر اس نے اپنے خاندان سے, اپنے مسئلے سے, اپنے عقیدے سے, اپنے فرقے سے ہٹ کر پاکستان کے لیے اور کالا کالا رسول اللہ کے لیے اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈالا, تو یہ انقلابی رزلٹ آئے گا. لوگ اس کو نہیں مانیں گے. الیکشن کے بعد جو ہونا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں. الیکشن میں یہ خونی, پاکستان کا دنیا میں مانے جانے والا خونی ترین الیکشن ہوگا, در و دیوار ہلا دے گا. ابھی معاف کرنا 4 مہینے پڑے ہیں. اگر مئی کے الیکشن کی تاریخ کو فروری پڑا ہے, مارچ پڑا ہے, اپریل پڑا ہے, 5 مہینے پڑے ہیں. اس 5 مہینے میں انہوں نے اتنا گند ڈال دینا ہے. ان کی شکلیں دیکھیں. اور بابا تم اپنی شکلوں سے, تمہاری جو اندر کا خمار ہے, اندر کی گندگی ہے, اندر کا تمہارا جو وجاہتیں ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. کول ڈاؤن. اف یو وانٹ ٹو گو ان الیکشن, کول ڈاؤن پلیز. ریلیکس ہو کے بات کریں آپ لوگ. اور یہ ٹینشنیں جو ہیں, یہ ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں, اور اس میں غریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. غریب کی کوئی, یہ ایسے ہی حلق سے کہہ رہے ہیں غریب کے لیے. نہ ان کا رہنا غریب جیسا ہے, نہ ان کا سہنا, نہ ہسپتال, نہ ایجوکیشن, نہ موت. ہم کلاس ووٹ ڈالنے کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں اس میں 3 کروڑ لوگ, 3 کروڑ سے کچھ لاکھ ووٹ زیادہ آ رہے ہیں. اگر وہ سمجھیں کہ یہ ملک ہماری زندگی کے لیے, ان خاندانوں کے لیے نہیں ہے, یہ ملک خوبصورت ترین دنیا کا ملک بنے گا. اور اسی 2013 میں انشاءاللہ بنے گا. 2013 پاکستان کا دنیا میں. شیخ صاحب آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں, آج یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ الیکشن تو ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے ہم اسمپشن یہ کر رہے تھے کہ الیکشن شاید ہوں گے نہیں. طاہر القادری صاحب کا دھرنا بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا. آج آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ الیکشن تو ہو جائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. اچھا, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں الیکشن کے بعد کیا ہوگا. لیکن سر اللہ کی عقل کے مطابق. شیخ صاحب ایک منٹ, یہ جو 90 ڈیز کا سیٹ اپ ہے, لیٹ سپوز آپ کے خیال میں اس سیٹ اپ میں کوئی ایمبیگوٹی ہے؟ کیونکہ
پی ایم ایل این جو ہے اور چودھری نثار صاحب جو ہیں جو پارلیمانی ان کو اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ اب دھرنا دینا جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، جس پہ تحریک انصاف بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے. یہ ابھی ریزرو ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ شامل ہے کہ نہیں. میں نے جماعت اسلامی کو سنا ہے. میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا ہے تحریک انصاف والوں کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے جواب نہیں آیا. مجھے ابھی جواب نہیں آیا. ابھی میں نے دیا کیونکہ میری طبیعت رات ٹھیک نہیں تھی، تو میں تھوڑی دیر کے لیے دن میں سوتا نہیں، میں سو گیا. تو میں نے اٹھ کے دیکھا یہ ایک چینج ہے، لیکن مجھے نہیں یقین یہ اب کس طرح دھرنا اس کے ساتھ مل کر دیں گے تحریک انصاف والے. یہ کدھر جائیں گے خود دھرنا دے کے؟ شیخ صاحب جو پوزیشن مجھے جس پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے معاملات کو، تحریک انصاف ایک مین اپوزیشن ہے اس وقت جو کہ ان الیکٹڈ نمبر 2 پہ جس کی ہم نے دیکھا اس وقت کھڑی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی اوپر ہے اس وقت. وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے نظر نہیں آ رہے مجھے کسی طرح سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ. تو اب نون لیگ اپنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لائے گی، طاہر القادری صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک پرائم منسٹر لائیں گے، تحریک انصاف ایک اپنا لے گی. سر یہ کیئر ٹیکر کس طرح ڈیسائیڈ ہوگا شیخ رشید صاحب؟ پرائم منسٹر نون لیگ لچک دکھائے گی. نون لیگ کی اشد ضرورت ہے الیکشن. پیپلز پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ وقفہ چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک وقفہ چاہیے. نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آن ویٹنگ ہے اور ان کی کابینہ منتظر ہے کہ ان کو فوری الیکشن کی طرف جائے. اللہ کو پتا ہے کہ چھاتی کس کی دھاگے کے ساتھ لگنی ہے. میں نواز شریف صاحب کا مقدر کے ستارے تو نہیں بدل سکتا، میں اس کی ہاتھ کی لکیریں تو نہیں بدل سکتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت آ رہا ہے یہ بہت سنبھلنے کا، سوچ کا، ٹھہراؤ کا، دھیمے پن کا اور سب چیزوں پر نظر رکھنے کا وقت ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ یہ چور لٹیرے ڈاکو تو اپنی لوٹی ہوئی دولت بانٹیں گے الیکشنوں میں، باہر سے بھی بڑا مال آنے والا ہے. اچھا یہ باہر سے بھی دیکھیں اس ملک میں شاید غریبوں کے یہی دن ہو 1 2 3 مہینے جو باہر سے مال آ رہا ہے. دیکھیں اس ملک کا بہت بڑا سانے ہے کہ جس عقیدے کی سیاسی پارٹی ہے اس عقیدے کا ایک ملک دنیا میں موجود ہے، وہ فنانس کر رہے ہیں. اگر آگے پیپلز پارٹی حکومت پہ ہم نے اتنے الزامات لگائے، آپ اور میں بیٹھ کے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، کرپشن کے بھی لگا رہے ہیں، آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے آفر کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو 4 آدمیوں نے زندگی دی ہے. سب سے بڑی زندگی نواز شریف صاحب نے دی ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، سب سے بڑی انشورنس پالیسی پیپلز پارٹی کی نواز شریف صاحب تھے. پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ورکر کو بھی کچھ نہیں ملا، یہ وزیر لوٹ مار کرتے رہے ہیں اور پتہ نہیں ایم این او کو بھی بیچاروں کو کچھ ملا کہ نہیں ملا. سینٹ کا پہلا الیکشن انہوں نے کمپرومائز لڑ لیا تاکہ ایم این اے کو پیسے نہ دینے پڑیں، یہ ایکسپوز ہو جائے. ایک چودھری شجاعت کو دے دی، ایک اسحاق کو سیٹ دے دی، چودھری کو دے دی. یہ سب نورا کشتی اندر ہی انہوں نے طے کر دیا. اور دوسری لائف کس نے دی ہے؟ ان کو 4 لوگ ان کو اپنے ممبروں پر اعتماد نہیں تھا. دوسری لائف ان کو اپنے ممبروں پر اعتماد نہیں تھا. گھر کے اندر انہوں نے سودا کر لیا کہ اے تیری، یہ تیری، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ میری. ایک بندے نے کہا یہ 2 میری، ایک میرے بھائی کی. یہ ہے ہماری جمہوریت. جمہوریت کے خلاف زبان بات کرو تو بات کالی ہو جاتی ہے. وہ آپ کریں، آپ کی رائے، آپ کی فریڈم ایکسپریشن ہے. 4 بندے آپ نے بتایا نا، تین اور کون سے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو لائف دی؟ اور میں پھر اس پہ ایک سوال آپ سے بڑا امپورٹنٹ پوچھنا ہے، نیب کے کیس کے حوالے چل رہا ہے. کیا بندے 3 آپ نے کہا 4 لوگوں نے زندگی دی پیپلز پارٹی کو. ایک تو نواز شریف صاحب آپ نے کہہ دیے کہ انہوں نے دے دی. نواز شریف صاحب نے دی، آرمی نے دی، چیف جسٹس صاحب نے دی اور جمہوریت کے نام پر میڈیا نے دی. یہ چاروں بڑے ستون نئے ستون ہے. سب سے بڑا لمبا ستون اب میڈیا ہے. فوج میڈیا سے ڈرتی رہی، فوج اور میڈیا اور جوڈیشری کی ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی اور آصف زرداری ہر ایک کو اپنے وقت پہ کھلاتا رہا. جس کی جو قیمت تھی اس نے اس کو دی. اسی لیے آصف زرداری کے خلاف نہ کوئی فیصلہ آیا نہ کوئی فیصلہ آئے گا اور یہ سارے اس میں شیئر ہولڈر ہیں. تو سر پھر کریڈٹ تو زرداری صاحب کو کریڈٹ تو دینا کہ انہوں نے سب کو چلایا ساتھ، خواہ اپوزیشن ہو خواہ ایم کیو ایم ہو. میں نہیں دیتا. چالاکی کے کوئی نمبر نہیں ہوتے. ایمان، دین اور حقیقت اور اعتماد کے نمبر ہوتے ہیں. نواز شریف سادہ آدمی ہے، انہوں نے رج کے اس کو بے وقوف بنایا. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے کیا انہوں نے، یہ واقعی جو ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے اگر آگے چلو سر، نیب کا کیس چل رہا ہے. ڈیموکریسی ہے شیخ صاحب، نیب کا کیس چل رہا ہے. ڈیموکریسی کا یہ عالم ہے شاہد صاحب. انہوں نے تو ان کے تو اے سی بھی گیس سے چل رہے ہیں، غریب کا چولہا بھی نہیں جل رہا. تو سر دوبارہ جتنے لوگ آئے دوبارہ یہی آ رہے ہیں پاور میں، جو میرے سامنے سروے پڑا ہوا ہے. بندے کا ٹائم جی یہ دوبارہ الیکٹ ہو کے پیپلز پارٹی وغیرہ یہ سب آ رہے ہیں. مجھے تو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے الائنس میں حکومت نہ بنا لے. کہ زرداری صاحب آپ بتا رہے ہیں اتنے ہی شاطر مائنڈ کے ہیں جو آپ نے پرسپیکٹو دیا ان کا کہ سبھی کو انہوں نے آگے لگا دیا، اپوزیشن کو بھی لگا دیا، فوج کو بھی میڈیا. مائی ڈیئر، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ٹھیک ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. بیچ میں منگل بدھ گوشت کا ناغہ بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے.
اور یہ نہ ہو کہ سب پہ ٹوکرا رکھا جائے. ٹھیک ہے, سب پہ ٹوکرا رکھا جائے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ساری سیاست آپ کے کیمرے میں ہوتی ہے. انصاف بھی ٹی وی کے ٹکر پہ چل رہا ہے. ہر ایک کی ایک قیمت ہے, شیخ رشید سمیت. میں اپنی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم غریب آدمی کو تانا دے رہے ہیں. من حیث القوم ہماری وہ ریڑ لگی ہے 4.5. کریکٹر ہی ختم ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی پتہ نہیں کس قسم کی مخلوق ہیں. بالکل شیخ صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اس پہ میں نے نیب کے حوالے سے آپ سے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے, اور وہ اس پروگرام کے آخری حصے میں کروں گا. نیب کے کیس کے سلسلے میں, کامران فیصل کے سلسلے میں ہمارے پاس ویوز, ایک میں تو کہوں گا انکشاف ہے, تہلکہ خیز نیوز ہے ہمارے اپنے رپورٹر کی. اور مجھے 5ویں دفعہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے آئی رائے پول, کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری اس لیے کہ اس میں جو دیہات ہیں ان کے بھی 64% لوگوں کو لیا گیا ہے, اور ان کی رائے بھی اس میں شامل ہے, جبکہ 36% اربن پبلک کے لوگ آئے رہے کہ آج کے پول میں شامل ہیں, جس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون ملک کی مقبول ترین اور تحریک انصاف نمبر 2 پہ, لیکن مقبولیت کم ہوئی ہے. اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ اپنی تمام ترین 5 سالہ گورننس کے بعد وہ نمبر 3 پہ کھڑی ہوئی ہے. واپس آئیں گے پروگرام میں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ بہت بہت ویلکم. پروگرام میں بھی اگلے تھوڑے دیر بعد آپ کو ہم دکھائیں گے تہلکہ خیز انکشاف ہے, کامران فیصل خودکشی کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ہمارے رپورٹر نے اس کو بریک کیا ہے, سنواتے ہیں آپ کو. لیکن شیخ رشید صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب تو یہ حکومت اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. اب تو ہم ان کو, آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بہت سے لوگ اسے ایگری کر رہے ہوں گے, غربت سے لے کے کرپشن تک اور آگے تک گورننس پور رہی, یہ باتیں آپ بجا فرما رہے ہیں. لیکن اب جو طاہر القادری صاحب نے جو نیا شوشہ چھوڑا ہے 62 اور 63 کا, اور اس میں حکومت مان بھی گئی ہے کہ اسکروٹنی کے لیے کم از کم 30 دن بھی ملیں گے, اور کوئی بندہ آپ کو یا مجھے اگر ہم الیکشن میں کھڑے ہوں تو چیلنج کر سکتا ہے, اخلاقیات سے لے کے ہمارے کریکٹر سے لے کے. تو چیزوں باتیں تو بڑی اچھی ہیں. آپ کے خیال سے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا الیکشن کی صحت پہ, یہ جو 62-63 کی امپلیمنٹیشن ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں گندے کپڑے تو چوک چراہوں میں دھلیں گے لوگ, بڑے پرانے لوگوں کے کھاتے لائیں گے. کتنے لیڈر ہیں جنہوں نے ادھار نہیں لیا ہوا یا بینک کے. دیکھیں نا, اس ملک میں 2 قسم کے لیڈر ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے بینکوں سے ادھار لے کے کارخانے لگائے اور بینکوں کے ساتھ مکمکا کر لیا, کارخانہ چلا لیا, بین ایٹم کی انڈسٹریاں لگا لی, شوگر ملیں لگا لی, پھر اور دیکھا تو کسی اور کو بیچ کے جان چھڑا لی. ایک وہ لوگ ہیں جو زیارت, نظر نیاز, فنڈنگ, زکوٰۃ, صدقہ اس کے طور پہ وہ آگے چلتے ہیں. تیسرے یہ لوگ ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میجر لیڈر جو انڈسٹریلسٹ لیڈر ہیں. دیکھیں جو فیوڈل ہیں اس وقت, جتنے لیڈر فرنٹ پیج پہ ہیں یا فرنٹ ایج پہ ہیں یا فرنٹ فٹ پہ ہیں یا سینٹر فارورڈ ہیں اس وقت سیاست کے 6-7 خاندانوں میں, ان میں جو انڈسٹریز کے لیڈر ہیں ان کا مسئلہ ضرور کہیں نہ کہیں اٹکے گا, ضرور ان کو اٹکایا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں الیکشن ہونا چاہیے, پھر لوگ یہی کہیں گے ان دی اینڈ کورٹس فیصلہ کریں گی کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے یہ دیانتدار نہ دیانت ہے. جو سروے آپ 7ویں دفعہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں پیش کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ لوگ بدھو ہیں, جاہل ہیں. ابھی تک ان کی مت ماری ہوئی ہے. ابھی تک یہ آپ شادیانے بجائیں, چادریں چڑھائیں, شرینیاں بانٹیں اور نیازیں دے کہ قوم بے وقوف کی بے وقوف ہے. میرا ایمان ہے کہ جو یہ سارے سروے دے رہے ہیں, میری کیسٹ سنبھال رکھیے گا, الیکشن کے جو کچھ خواب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی شرمندہ تعبیر ہوں گے. اور یہ 3 کروڑ لوگ نوجوان فرسٹ ٹائم پاکیزہ ووٹر جو ہیں, اگر یہ بھی غلطی کھا گئے تو پھر اس سزا ساری قوم. سر وہ جو پاکیزہ ووٹر جن کو آپ پاکیزہ ووٹر فرما رہے ہیں ان کی تو وہ نیچے آ گئے ہیں, وہ 24 سے 18 میں آ گئے, پہلے وہ 30 سے بھی اوپر تھے. لیکن چلے شیخ صاحب وہ تو پتا چلے گا پاکیزہ ووٹر کیا کرتے ہیں اس ملک میں. انقلاب, میں کسی پارٹی کا نام نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, کو کہہ رہا ہوں اپنے ارد گرد دیکھیں شیخ صاحب کیا وجہ ہے کہ نوجوان جو ہے مظلوم ہے, ان کے غلامی میں ابھی تک جکڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ شوق سے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, وہ بڑھے ووٹ ڈال کے بزرگ جب وہاں اگر مئی سے زیادہ آگے ٹپایا تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے بیچارے لائن میں کھڑے ہو سکے. لیکن شیخ صاحب عرض سن لیں, میری عرض سن لیں. لیکن آپ کا اور جو میرا ہمیشہ یہاں پہ آپ کے خاص طور تجزیے جو رہے ہیں اس کے حساب سے تو انہوں نے صحیح بتایا, پیپلز پارٹی اس وقت کھڑی ہوئی 3رے نمبر پاپولر. یہ تو صحیح ہے سر بات, کچھ تو مانے نا ان کی بات. آپ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ٹاپ پہ ہے پیپلز پارٹی, وہ جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں جو گورننس کا حال کر دیا پیپلز پارٹی نے, اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن خرید رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں پیسے لے کے, اس کے حساب سے سروے کا رزلٹ ٹھیک ہے, 3rd نمبر پہ آتی ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ سندھ میں ان کی ہے, پنجاب میں تو ہی کہیں 7% پہ کھڑی ہے, 8% پہ پنجاب کے اندر.
تو اس کانٹیکسٹ میں میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے کہ آپ کو حیران تعجب ہوتا ہے کہ اتنی نیچے پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سرویز بھی کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود جیلم سے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، آج پتا چلا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے بہت سے لوگ شاید پیپلز پارٹی چلے جائیں. تو یہ کیا وہی پیسے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے الیکشن خریدا جا رہا ہے 5-5 کروڑ، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں؟ حالانکہ چل تو یہ رہا ہے پتا کہ وہ نہیں جیت سکیں گے جو سرویز آ رہے ہیں شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہوئی ہے کہ اب کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. جو کینڈیڈیٹ ہیں جو سمجھتے ہیں جینا مرنا سیٹ کے لیے ہے، جی وہ ادھر سے اپنی ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ وہاں جائیں گے جیلم والے تو فواد چودھری وہاں سے کہیں اور کھسک جائے گا. یہ تو ایک آدمی دوسرے کو دھکا دے گا، ایک آگے چلے جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں ایسا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے کہ وہاں آنے والوں کو وہ عزت نہیں ملی جس کے وہ مستحق تھے. اچھا، وہاں پرانا یورپ اور نیا یورپ کا نیا کٹا کھل گیا. سو کئی پرانے سینئر پولیٹیشین ڈر گئے کہ یار، اسی لیے عوامی مسلم لیگ نے بھی ان کو کہا کہ بھائی ہمارا آپ اب خود اعلان کریں کہ ہماری جو آپ سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، جو آپ سے ہمارا لائنس ہے. اگر عمران خان اس طرح، اور وہاں یہ سٹڈی ہوئی ہے کہ شاید یہ جو لوگ آئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، الیکشن لڑنا، مقبولیت حاصل کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. چھاتی دھاگے کو، میراتھن ریس میں تو سارے بھاگتے ہیں، لیکن وکٹری سٹینڈ پہ آنا بڑا، وہ اس نے جو ہے وہ ایک جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن میں ان سروے شرووں پہ بڑے آتے رہتے ہیں. میں بہت پہلے کہتا تھا ان دی اینڈ جو ہے نواز شریف صاحب اس سروے میں جیتیں گے، کیونکہ اس ملک میں اس کے جغرافیے نے، اس کے گرد و نواح نے، اس کے معاملات نے، اور اس کی ایٹامک صلاحیتوں نے، اور اس کے یہاں انتہا پسندی کی سیاست نے اس ملک کی اہمیت اتنی زیادہ کر دی ہے کہ بہت ساری طاقتیں یہاں پیسہ لگانے کے لیے، یہ نہیں میں کہتا پچھلے الیکشن میں نہیں لگے، پچھلے الیکشن میں بھی اے این پی پہ لگے، پچھلے الیکشن میں بھی لگے. وہ طاقتیں اس رزلٹ کو، عوام کا خالص رزلٹ خالص نہیں آنے دیں گی. اس دودھ میں مینگنے ضرور ڈلیں گی، اس دودھ میں مینگنے ضرور ڈلیں گی. اور اس ملک میں جو سکت ہے، جو لوگوں میں ہمت ہے، جو لوگوں کے اندر ایک تھرل ہے، جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، میرا ایمان کی حد تک یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان 2013 میں ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل اس الیکشن میں اثر انداز نہیں ہوگی جس طرح کے کئی دفعہ ہو بھی جایا کرتی تھی؟ مطلب بالکل نیوٹرل رہے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، اب وہ اتنی چلی رہ گئی ہے کہ اگر ہوگی بھی تو اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا. اچھا، دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو، دلی کا ایک بزرگوں کا واقعہ تھا کہ وہاں ایک ناگ چوک میں بیٹھا جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا. لوگوں نے بزرگ کے پاس گئے، بزرگ نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ. بزرگ نے اس کو سمجھایا. بزرگ سال بعد آیا تو شیش ناگ میں کیڑے چل رہے تھے، لوگوں نے پتھر مارے ہوئے تھے، کسی نے بالٹی ماری ہوئی تھی، کسی نے ٹین مارا ہوا تھا. اس بزرگ نے اس شیش ناگ سے پوچھا تیری یہ حالت؟ اس نے کہا آپ ہی نے تو حکم دیا تھا ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں. اس نے کہا میں نے ان کو کاٹنے سے منع کیا تھا، پھنکار سے منع نہیں کیا تھا. اس ملک میں لوگوں کی پھنکار بھی ختم ہو گئی ہے، ستو پیے ہوئے ہیں. پھنکار کو بھی جو ہے نا جی، وہ پھنکار کے قابل بھی نہیں رہ گئے. سو قحط ہے. اس قحط میں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اور میں بار بار نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں جس کو بہتر سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں ان کو تبلیغ کر رہا کہ آپ میری باتوں کو، اور الیکشن میں انشاءاللہ تعالی اگر میں زندہ رہا کمپین کروں گا، تاریخی کمپین کروں گا، غلط آدمی کے ساتھ نہیں چلوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس ملک میں نوجوانوں کی پارٹیسپیشن ہو جائے اسمبلیوں کے اندر. یہ بوڑھے ٹھیڑے اگر ان کی وکٹیں گرنی شروع ہو گئی، یہ نہ ایک سال میں ہی میرے سمیت 4-5 آدمیوں کی وکٹیں گر جائیں، پھر یہ ڈھونڈیں کہ اس جمہوریت کو کیسے زندہ رکھنا ہے. کیونکہ اس ملک میں جمہوریت چند خاندانوں کا نام رہ گیا ہے. جمہوریت عوام، آپ مجھے برطانیہ میں بتائیں نا، بتائیں کہ اس کا پرابلم ہے کہ وہ بے روزگار ہے. اتوار کے دن یوں بیٹھا ہوتا ہے وہ سٹریٹفورڈ میں یا ڈیزلٹ وہاں کہ بھئی چیک آ رہا ہے ملکہ کا، 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتا، اس طرح گھڑی دیکھتا ہے. بے روزگاری کا چیک آ رہا ہے، گھر میں پوتے بھی کھلاتا ہے اور چیک بھی وصول کرتا ہے. اس کی ایجوکیشن کا پرابلم ہے، اس کی ہیلتھ کا پرابلم ہے. یہاں تو قبر کا پرابلم ہے. میں نے اس گورنمنٹ سے پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب سے ایک ہی اپیل کی تھی، اس حکومت سے ایک ہی اپیل کی ہے، خدا کے لیے قبر مفت کر دو. بعض لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں، کفن کے پیسے تو لوگ اکٹھے کر کے دے رہے ہیں. کفن میں تو محلے والے شرم حیا رکھ لیتے ہیں. ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کفن خرید دیتے ہیں، جنازہ گاؤں میں موبائل نمبر ہیں، وہ پھر فوٹو نہیں کھچاتے.
حاجی شیخ رشید کی طرح کہ شیخ جناب صاحب علی بڑی آپ نے الارمنگ گفتگو کی ایز یوزول. آپ نے کہا قبر کے پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے, پاکستان کے حالات اتنے خراب. شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے. ویورز ان کی بات آپ نے سنی. آج آپ کو میں نے پروگرام کے شروع میں ایک بڑی اہم بات بتائی تھی کہ پاکستانی میڈیا پورا ایک طرف, اور ہم نے جو اس وقت ہمارے ساتھ رپورٹر موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بیسیکلی اصل میں کامران فیصل خودکشی جو ہے اس کے محرکات کیا تھے, کیونکہ میڈیا نے اس طرح پینٹ کیا کہ شاید وہ نیب پہ جو رینٹل پاور کی تفتیش ہو رہی تھی اس کی وجہ سے پریشر کا شکار تھے. لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے رپورٹر میاں شاہد ہیں اسلام آباد میں, جنہوں نے سٹوری بریک کی ہے. میاں صاحب ہمیں بریفلی بتائیے کہ بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ خودکشی کوئی سرکاری پریشر تھا یا یہ کوئی ذاتی وجہ تھی, یہ وجہ کیا محرکات پتہ چلی آپ کو؟ جی کامران صاحب, جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, جو ذرائع نے ہمیں بتائی ہیں, اور نیب کا جو ریکارڈ ہے اور تحقیقات ہیں اور فریزنگ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں, اس کے مطابق کامران فیصل پر دباؤ جو تھا وہ آر پی پیز کا نہیں تھا, وہ گھریلو ناچاکی تھی جو چیز اب سامنے آئی ہے. اور کچھ الیکٹرانک ثبوت بھی جو ہیں وہ پیغامات سامنے آئے ہیں, کیونکہ جو حالات ان پہ وارد تھے 2006 سے لے کر اب تک, وہ سارے کے سارا جو ہے تحقیقات کی گئی ہے. اس میں ان کے رومیٹس جو ہیں ان سے تحقیقات کی گئی, جو جن سے وہ ملتے تھے, جن کے پاس جاتے تھے, جہاں پر ان کا اٹھک بیٹھک تھی, سب سے تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا. اور ان کا جو ایچ آر کا ریکارڈ ہے اس سے بھی تحقیقات جو ریکارڈ جو ہے وہ نکالا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کچھ پرابلم تھی اور ان سے ہی ناچاکی تھی, اور وہ دوستوں سے کٹے ہوئے رہتے تھے. ان کے دوست یہاں تک کہتے تھے کہ یا ان کا کمرہ بدل دیں یا یہ مر جائیں گے یا ہمیں مار دیں گے یا ہم مر جائیں گے, کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے. 4 سال سے وہ بڑی. میاں صاحب ایک بات بتائیے, یہ آپ کس بیس پہ, آپ کو کیا ایویڈنس ملا جس کی بیس پہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کی تفتیش, جو کہ پورے میڈیا نے اس کو پینٹ کیا کہ یہ نیب کی تفتیش کا پریشر ہے, پرائم منسٹر کے رینٹل پاور کیس کا پریشر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے, وہ کس بیس پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کامران, ایک تو بات یہ ہے کہ جو ایچ آر کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور وہ چیئرمین آفس میں جمع بھی ہو چکا ہے اور وہ سامنے بھی آ جائے گا. کیا ریکارڈ, وہ کیا ہے؟ لیکن جو چیز وہ ایچ آر کا ریکارڈ کے مطابق یہ ہے کہ کامران فیصل جو تھے وہ 2006 سے جب یہاں پر نیب میں آئے تو اس کے بعد ان کو جو بھی کام اسائن کیا جاتا تھا وہ اس میں دل لگا کر کام نہیں کرتے تھے, اور وہ مختلف جگہوں پر اپلائی بھی کیا کرتے تھے, تنہائی میں رہتے تھے. اور مطلب ان کی ازواجی زندگی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایس ایم ایس ریکارڈ سے یا پتہ چلا کہ ان کی ازواجی زندگی ٹھیک نہیں تھی اور وہ فیڈرل لاجز میں اس لیے رہتے تھے, حالانکہ اسلام آباد میں گھر تھا, کہ وہ بیگم کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے, ان کی ازواجی زندگی خراب تھی. بالکل ان کا اسلام آباد میں انہوں نے کرائے پہ گھر لے رکھا تھا, لیکن وہ وہاں شفٹ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ شاید لاہور چلے جائیں, اور یہ بھی تھا کہ وہ وہاں شفٹ نہیں ہو رہے تھے, فیملی کے ساتھ اور شفٹ ہونا چاہتے تھے. شاید صاحب یہ جو ایویڈنس ہے, یہ ایویڈنس جو آپ کو ملا اور تفتیش میں obviously یہ انکلوڈ کیا جائے گا, اس کا کتنا سبسٹینشلی ایفیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اس کیس میں, اور کیا نیب بری العظما ہو سکتا ہے اس کیس سے, اس ایویڈنس کے بعد؟ جی کامران, اگر یہ ایویڈنس جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور یہ تحقیقات جو ہے وہ سامنے پیش کر دی جائے تو نیب جو ہے وہ بالکل بری العظما ہو سکتا ہے, کیونکہ جو آر پی پیز کیس ہے اس سے جب علیحدہ ہونے والی جو بات ہے وہ بھی چیئرمین نے جب ان سے پوچھی تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. یہ ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ پر ہیں اور یہ ریکارڈ سے جو بعید نہیں ہے, اور جو الیکٹرانک ثبوت ہیں, جو پیغامات ہیں جو سامنے آئے ہیں وہ سیدھا بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن تھی, کوئی ڈپریشن تھا جس سے یہ انہوں نے خودکشی. بہت شکریہ میاں شاہد صاحب, یہ رسپانسبل جرنلزم کا تقاضا ہے کہ حکومت کی ہم اپوزیشن کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے, ہمارا رائٹ ہے آبجیکٹو اپوزیشن کرنا, لیکن جہاں پہ بات یہ آئی ہے ایویڈنس نیا ہے تو وہ بھی سامنے پیش کر رہے ہیں. کامران فیصل جو ہمارے رپورٹر نے بتایا, اگر وہی بات ہے ایویڈنس ہے اور وہ اگر پیش کیا جائے تو پھر وہ ذاتی ریزنز کی وجہ سے خودکشی کرنے کا باعث بنے, ان کی جو واقعہ ہوا خودکشی ان کی ہوئی انہوں نے کی, نہ کہ شاید کوئی نیب کا پریشر تھا. اوبیسلی عدالت عالیہ جو ہے وہ ورڈکٹ دے گی, اس کے اوپر ہم تو ورڈکٹ نہیں دے سکتے, لیکن یہ حقائق تھے جو دنیا نیوز کی رپورٹ آپ کو سامنے لے کے آئے. ویورز, آج کا یہ پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے شیخ رشید صاحب سے گفتگو کی اور ہمارے ان کی ڈیبیٹ سے قطع نظر اس وقت آئی آر آئی کا جو پول ہے, انٹرنیشنل پول ہے, کریڈیبل پول ہے, اس نے جو بتایا اس کے حساب سے آج مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان کی مقبول ترین جماعت, تحریک انصاف نمبر 2 پہ مقبولیت کم ہوئی ہے ان کی, 18% پہ آگے 24, اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے جو اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے 3رے نمبر پہ, بہت نیچے ہے. اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ امیدواروں کو خریدنا شروع کر دیا ہے, اور ایک کا انہوں نے کوٹ کیا کہ جس وہ 10 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے پاس جانے کے لیے. اسی کانٹیکسٹ میں اپوزیشن نے دھرنے کا اہتمام کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے پاکستان کی
کہ شاید سندھ اور بلوچستان کا الیکشن چرایا جا رہا ہے. آئندہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی تقدیر کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے. مجھے نیکسٹ ٹائم تک اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.